اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح حجت آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو، اور نہ ہر راستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو اور خدا کی راہ سے اس پر ایمان لانے والوں کو روک رہے ہو اور اس کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، پھر خدا نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو فساد کرنے والے تھے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی اس بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ اس نے جواب دیا، کیا اس صورت میں بھی کہ ہم اس سے بیزار ہوں؟ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ نہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا پروردگار ہی چاہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو انکار کا فیصلہ کر چکے تھے لوگوں کو تنبیہ کی کہ شعیب کی پیروی کرو گے تو سمجھ لو کہ پھر تم بڑے خسارے میں جا پڑے۔ آخر ایک سخت تھرتھراہٹ نے انہیں آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو چھٹلایا وہ ایسے تھے کہ گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب کو چھٹلایا بالآخر وہی نامراد ہوئے۔ اس وقت شعیب یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں ان لوگوں پر افسوس کیا کروں جو منکر ہو چکے ہیں۔